بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، شوال المکرم کا یہ آخری ہفتہ غالباً چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی حیثیت سے اور حالات کے پیش نظر آج کی اس مجلس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک درخواست ہے، آج کی ویڈیو اور بیان کے ساتھ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو اور بیانات کو آپ ضبط کر لیں، نوٹ کر لیں ترتیب وار۔ یہ آپ کے اور میرے اور امت کے حق میں بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو میں اجاگر کر رہا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ بار بار بیانوں میں علماء کے بزرگوں کے آپ سن رہے ہیں، یہ دور دجالیت کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، یہ دور امام مہدی علیہ السلام یا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا دور ہے، قریب ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا جتنے عنوانات یا نام میں نے بتائے آج کی مجلس کے ساتھ ایک ترتیب وار سور پھونکنے تک، قیامت کی علامات کے ساتھ سور پھونکنے تک، وہ دجال کے نمودار ہونے کا وقت ہو یا حضرت عیسیٰ کی آمد ہو یا حضرت امام مہدی آنے کا وقت ہو یا اس کے بعد یاجوج و ماجوج ہو یا دابہ جانور ہو یا سورج مغرب سے نکلنا ہو، توبہ کا دروازہ بند ہونا ہو، سور پھونکنا ہو، انشاءاللہ ایک ترتیب سے آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پروردگار سے یہ التجا، مالک کائنات، حق بات، مستند بات، صحیح بات، نفع والی بات، جو امت کے لیے اور ہمارے لیے خیر خواہی کا سبب ہو، ایسی بات مجھے بولنے کی، آپ تماموں کو سن کر اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں یہ بول رہا ہوں، آج تک کے عنوانات میں بیماری پہلے بولتا ہوں اور علاج آخر میں بولتا ہوں، لیکن آج میں کچھ الٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے میں دوا بتاؤں گا اور بعد میں بیماری بتاؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ اس دوا کو پروردگار نے امت کے لیے زمین پر جو بھیجا ہے، تو اس دوا کو بھیجنے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا لشکر اس کے اعزاز میں اور اس کے شرافت میں اور اس کے احترام میں اترا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہوا ہے، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سورہ کہف جو 15ویں سپارے سے لے کر 16ویں آدھے تک موجود ہے، سورہ کہف کو پروردگار نے نازل فرمایا تو اس کے اعزاز میں
اس کے احترام میں پروردگار نے 70,000 فرشتوں کو ساتھ بھیجا۔ اندازہ لگائیے سورہ کہف کتنی اونچی چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ میں اس کو دوا بتا رہا ہوں، لیکن دوا کے لیے مجھے سب سے بہترین لفظ پروردگار کے خزینے کا ایک موتی کہہ رہا ہوں۔ یہ موتی آپ کو پہلے نظر کروں گا، اس لیے کہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ جب بیماری عام ہو جاتی ہے تو طبیب اور ڈاکٹر حضرات فضائل بیماری اور فضائل دوا نہیں کہتے، دوا دینا اور کمپاؤنڈر ہو، اسسٹنٹ ہو، RMP ہو اور کوئی بھی ڈاکٹر ہو کہتے ہیں کہ لے کر جاؤ یہ ڈوز پلاؤ۔ جیسے کرونا وائرس کے اندر ہماری حکومت کی طرف سے آج کرونا کی احتیاط کے لیے کہیں انجیکشن کا نظام یہ چل رہا ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنی بات پر، کچھ ادھر ادھر کی نہ کہتے ہوئے آج سورہ کہف کے بارے میں جو ایک موتی کی طرح پروردگار نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ذرا غور سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد اور مسند احمد، یہ 4 حدیثوں کا خلاصہ میں بول رہا ہوں، ترتیب وار سن لیجئے۔ پہلے نمبر کی بات کے راوی ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں جو بندہ اور بندی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، حفظ کر لے، بس حفظ کرنے کی برکت سے پروردگار اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسری حدیث بول رہا ہوں میں، سن لیجئے۔ اس کے راوی ہیں سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے سنا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بندہ اور بندی سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے، پروردگار اس کے سر پیر سے لے کر سر تک نور ہی نور عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اور بندی پوری سورت پڑھ لے تو پروردگار زمین سے آسمان تک نور بھر دے گا۔ میں یہاں ٹھہر کر کے ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ابو درداء کے اس حدیث مبارکہ میں جس کے راوی ہیں اور دوسرے سہل ابن معاذ جو راوی ہیں، یہ دونوں کے اندر نوٹ کر لیجئے دن کے جمعہ ہونے کی شرط نہیں۔ پہلا نمبر، کسی دن پڑھو، جمعہ شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، ابو درداء نے جو فرمایا وہ کیا فرمایا؟ حفظ کر لے، یاد کر لے۔ اور دوسرے راوی کہہ رہے ہیں پڑھ لے، تلاوت کر لے۔ 2 نقطے سمجھ میں آ گئے تو میں اختصار کے ساتھ ذرا آگے لے کر چلتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے، محدثین کا کہنا ہے، بعض احادیث کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوئی بندہ اور بندی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پروردگار اس کے قدم سے آسمان تک جگہ نور سے بھر دے گا، اور یہ نور قیامت کے دن اس کو روشنی کا کام دے گا۔ اور دوسری فضیلت یہ فرمائی کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی وجہ سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ آئندہ جمعہ آنے تک جو بھی گناہ اس سے سرزرد ہو جائیں گے، اللہ اس کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
یا میرے اللہ، یا میرے کریم۔ چوتھے نمبر کی بات کے راوی ہیں سیدنا علی مرتضی۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ چوتھے نمبر کے راوی حضرت شیر خدا علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اور بندی، جو کوئی بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، پروردگار 8 دنوں تک کے جمعہ سے جمعہ تک اس کو گناہوں سے پاک فرمائے گا، گناہوں کی معافی دے گا، اور اگر اس کے موجود ہونے کے زمانے میں دجال نکلے گا تو پروردگار دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، ذرا بول تو یہ چلوں آپ کو مختصر، یہ دجال کیا بلا ہے۔ بس ایک ہی بات سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ دجال کتنی بھیانک بلا ہے، بری بلا ہے۔ سن لیجئے، راوی ہیں مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس کے راوی ہیں سیدنا انس۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، فرمایا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دھیان سے سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جتنے فتنے آدم سے لے کر قیامت تک پیدا کیے ہیں، کوئی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ اتنا سنگین فتنہ ہوگا، اتنا سنگین فتنہ ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، تو بس آپ سمجھ لیجئے فتنہ دجال کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کی تفصیل کے لیے میں آئندہ موقع چاہوں گا۔ قسط نمبر 1 یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ کچھ میرے طرف سے پیغامات بول کر کے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ آئندہ مجلس میں آپ دجال کے کارنامے، دجال کی حیثیت، دجال کی نشانیاں، اور دجال آیا ہے یا نہیں آیا، پیدا ہوا ہے یا نہیں آیا، کب آئے گا، کون اس کو ختم کرے گا، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں میں آپ کو ضرور بول دوں گا۔ آخری میری یہی گزارش اور پیغام ہے، میں نے دوا پہلے بتا دی تھی، میں نے دوا کا انتخاب پہلے کر دیا، موتی کی شکل میں خدا نے موتی بھیجا ہے سورہ کہف کا، اور سورہ کہف کیسی ہے؟ 110 آیات ہیں اس کی، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں اس کے، مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہو چکی ہے، اور اس کے نزول کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت اور میٹھا ہے۔ عزیزو میں آپ سے یہی ایک بات کہہ رہا ہوں، اس دوا کا اہتمام آج ہی سے شروع کیجیے، اس موتی کو اپنے مالا کے اندر پورو کر کے اپنے دل کے قریب رکھیے، اور آج سے اپنے گھر کو، اپنے گھر والیوں کو، اور اپنے بیٹی بہنوں کو، اپنی اولاد کو سورہ کہف کی شروع اور آخر کی 10 آیتیں حفظ یاد کرائیے، اور جمعے کے دن اس کے تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ جمعے کے دن یعنی جمعہ کا وقت شروع ہو جائے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ اس میسج کو، میرے اس پروگرام کو امتیوں تک پہنچائیے، پہنچانے کا اجر ملے گا۔ آپ نہ صحیح آپ کی اولاد اس پر عمل کرے گی، یہ ثواب آپ کو بھی نکلے گا، اور وہ منحوس دجال، اس کے فتنے سے آپ کی اولاد اور نسل باقی رہے گی۔ چند 2 جملے بول کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ دل کے کانوں سے اس کو سن لیجئے، رب سے مانگیے، خوب مانگیے۔ آج جمعہ ہے، دریائے کرم جوش میں ہے، پروردگار کے دریائے کرم جوش میں ہے۔
تم اپنے دل کے لیے اللہ سے ایمان کا اجالا مانگو. تم اپنے دل کے لیے پروردگار سے ایمان کا اجالا مانگو جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ سے ایسا خزینہ مانگو جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ سے ایسا خزینہ مانگو. بڑے اشعار ہیں اور بہت خوبصورت آگے بات ہے. خزینے میں کا ایک موتی آپ کے سامنے آج پیش میں نے کر دیا ہے. میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ سمیٹتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے آپ کو سارا قرآن اور قرآن کریم میں کا یہ سورہ کہف بڑے ہی محبت، درد دل، اخلاص کے ساتھ موت کی آخری گھڑی تک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنہ دجال سے ہمارے سارے کنبے کو، قبیلے کو، امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.